اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل پڑھا تھا جی کہ جو لوگ نبی امی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اس نبی کی کہ جن کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف۔ اب یہ پہلی صفت آ رہی ہے، دوسری صفت آ رہی ہے یامرہم۔ ہمارا اس نے حکم دیا، یامرو اب مستقبل کی باتیں چل رہی ہیں ساری۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ مستقبل ہے۔ یامرو وہ حکم دیں گے، ہم یہ کا مطلب کیا جی؟ وہ حکم دیں گے ہم ان کو۔ فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے۔ یامرہم وہ ان کو حکم دیں گے، بالمعروف امر بھی کس چیز کا حکم دیں گے؟ الخاص۔ اور معروف کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو اس کا مطلب ہے نیکی، اور عرف کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ پہچان کو۔ عرف ایک عرف اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو معاشرے میں اس وقت چل رہی ہے، اس کے رواج کہہ دیتے ہیں، مروجہ طور پہ جو چیز ہے عرف۔ مثلا کوئی بندہ کہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شرعی حق میں، حالانکہ اس کی کوئی دین میں کوئی شکل نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کسی زمانے میں 500 تھا، 1000 ہو گیا جی، 5000 ہو گیا، شرعی حق میں اپنے پاس یہ بس وہ جو معاشرے میں ایک چل رہا ہے 5000 ہے تو 5000 سے ہی۔ تو یہ کیا ہے؟ عرف کا مطلب کیا ہے؟ پہچان۔ پہچاننے والے کو فاعل کے وزن پہ کہتے ہیں عارفن۔ عارف کس کو کہتے ہیں جی؟ نہ جی نہ، پہچاننے والا، جو پہچان والا ہو، جس نے پہچاننا ہے، جو پہچان رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عارف۔ اور مفعول کے وزن پہ آئے گا معروف، جس کی پہچان ہو،
یعنی جس کو پہچانا جائے، جس کو پہچانا جائے وہ معروف ہے۔ عارف وہ ہے جو پہچانے، وہ عارف ہے۔ عارف باللہ، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ عارف باللہ کون ہے؟ اللہ کے پہچاننے والا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیے، یہ وہ وغیرہ۔ عارف۔ معروف کون ہے؟ جس چیز کو یا جس بندے کو یا جس کو بھی پہچان لیا جائے وہ کیا ہے؟ معروف۔ اس کا مطلب نیکی کیوں رکھ دیا انہوں نے؟ انسانی روح جس چیز کو پہچان لے، انسانی نفس جس چیز کو پہچان لے، وہ کیا ہے؟ نیکی۔ یعنی اس سے جان پہچان ہے، انسانی روح کی جان پہچان ہے جس چیز کے ساتھ۔ اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، انسانی جسم کتنے حصوں پہ مشتمل ہے جی؟ انسانی وجود جو ہے، انسان کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ 2۔ کتنے؟ بولو جی کتنے؟ 2۔ ایک خاکی اور دوسرا نوری یا روحانی۔ ایک جسم یہ والا اور ایک روح انسان کی، ٹھیک ہے جی؟ یہی 2 حصے ہیں نا؟ دونوں حصوں کی کوئی خوراک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خاکی جسم کھانے سے پہلے اس چیز کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا دیا ہوا ہے پہچاننے کے لیے؟ 2 آنکھیں۔ اور کیا دیا ہوا جی؟ ناک دیا ہوا ہے۔ اور کیا دیا ہے؟ زبان دی ہے۔ پہلے تو 2 آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ چیز کھانے کی ہے، یا یہ قلم آپ کے سامنے رکھ دیں تو آپ کی آنکھیں کیا دیں گی کہ یہ کھانے کی نہیں ہے۔ چلو کوئی چیز آنکھوں کو نظر آ گئی ہے کھانے کی ہے، لیکن ناک کے قریب جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ یہ نہیں، قریب آئی اس کو سونگھتے ہیں آپ کہ یہ کھانے کے نہیں لائق، پھینک دو جی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ چلو منہ میں چلی گئی ہے، رات کو اندھیرا ہے، پونڈیاں اڑ رہی ہیں، پڑیوں میں مسرن دال، کریلے، کالی پونڈی اس میں چلی گئی، آپ نے منہ میں ڈال دی، نہ آنکھوں نے دیکھی، ناک نے سونگھی، زبان نے بتا دیا کہ یہ کریلے تو کھانے والے ہیں لیکن یہ پونڈی باہر۔ تو اس روح کی بھی کوئی خوراک ہے کہ نہیں ہے جی؟ جو نیکی ہے، مثلا سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، حلال کھانا، ہاں جی، اور نیکیاں جتنی نیکیاں بھی ہیں، روح نے ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ روح ان کو، او بھائی بول تو کیا کرتی ہے؟ پہچانتی ہے نا، یہاں سے چلے تھے نا عرف سے، روح ان کو۔ اس لیے آپ جب کسی اندھے کو سڑک پار کراتے ہیں تو روح بڑی خوش ہوتی ہے، آپ کو بڑی تسلی ملتی ہے، لب آ ہے۔ آپ نے 1000 روپیہ سود پہ دیا، آپ کو واپس ملے 1100 روپے، 100 روپیہ مل گیا۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو روح پریشان ہو جائے گی، اوہو آپ نے 100 من کڑک نکالی اور اس میں سے 10 من کس کو دے دیے جی؟ عشر دے دیا۔ ظاہری طور پہ آپ کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ نقصان ہو گیا۔ لیکن اس 10 کو دینے کو کس نے پہچان لیا؟ اور روح کو کیا ہو گیا؟ تسکین۔ روح کو کیا ملا ہے 10 من دینے سے؟ خوراک۔ روح کی بھی خوراک ہے نا جی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس کی خوراک ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو یہ پہچان کے خوراک کھاتی ہے، ویسے نہیں کھاتی۔ پہچانے گی تو خوراک کھائے گی۔ اس نے خوراک کو پہچان لیا ہے، اس پہچاننے کو کہتے ہیں معروف۔ یہ جو کام ہے اس کو اس نے
روح نے پہچانا ہوا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں جی نیکی، المعروف۔ ابھی یہ قرآن میں بار بار آئے گا، یامرہم بالمعروف وینہا، ہاں جی، سمجھ کے بات کہ نہیں؟ اور معروف کی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ ہر وہ نیکی، اچھا کام جس کو روح پہچان کے اپنی پیدا ہو، کل مولود یولد ولا فطرت الاسلام، تمام انسان اسلام کی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، کوئی چیز اسلام میں ایسا حکم آیا ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی روح پہچان جس کو اچھا نہ کہا جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو وہ حکم دیں گے نیکی کا، وَيَنْهَاهُمْ اور يَنْهَاهُمْ ناہیہ ینہا، نہیں کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں، روکنا جی، اس نے روکا، اور ینہا وہ روکتا ہے۔ لیکن یہ صیغہ کس کا جی؟ بات حال کی ہو رہی ہے مستقبل کی؟ مستقبل کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ ینہا اور وہ روکیں گے، ہم ان کو، ان الف لام منکر، الف لام کا مطلب تو ہو گیا خاص، منکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ویسے تو برائی کو کہتے ہیں، لیکن انکرا ینکرو، انکارن، انکار کر دینا کسی چیز کا، کسی چیز کا نہیں۔ ینکرو سے وہ انکار کرتا، بولو نا جی، وہ انکار کرتا ہے، ینکرو، انکرا اس نے انکار کیا، ینکرو وہ انکار کرتا ہے۔ اس سے بنانا ہے فاعل، کیا کریں گے؟ علامت مضارع گئی اور میم لگ گیا، اور آخری منکرن، انکار کرنے والا۔ اب اس کا بنانا ہے مفعول، تو یہ بن جائے گا منکرن، جس چیز کا، جس کا انکار کیا جائے۔ یہ منکرن تھا، الف لام لگ گیا، تو یہ الف لام جب لگ جائے تو تنوین نہیں آتی، دو پیشیں دو زبریں زیریں نہیں آتی۔ منکرو تھا، ان حرف جر ہے، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ منکری، جس کا انکار کیا جائے۔ ہر وہ چیز، کون انکار کرتا ہے جی؟
ابھی پہچانا کس نے تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا انسان کتنے جسموں پہ مشتمل ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ جیسے انسانی جسم کھانے کی چیزوں سے انکار کرتا ہے، میں نہیں کھاتا جی، آپ کے سامنے مرا ہوا بکرا پڑا ہو آرام، آپ کھا جائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے جی؟ انکار نہیں، جسم نے انکار کر دیا نا جی۔ تو ایسے ہی کچھ عمل ہیں، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نکاح کرنا اللہ کی طرف سے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان نکاح من سنتی، نکاح میری۔ جانوروں میں کوئی نکاح، گدھوں میں گائے بھینس بکری لیلا ہے؟ آج کل جو جدید ملحد پیدا ہو رہے ہیں، جو اللہ رسول کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن نکاح میں وہ راضی ہیں۔ اللہ نے چاہیے کہ وہ نکاح کا بھی انکار کر دیں، اللہ نے بھیجا نا نکاح۔ تو بغیر نکاح کے یا کسی ایسی عورت کے ساتھ جو پروہیبٹڈ ڈگری میں ہو، ماں بہن بیٹی، وہ بھی تو اسی گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی عورت ہے، اس کا جسم بھی ویسا ہی ہے، تو اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ عورت نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھنے سے روح کیا کرتی ہے؟ روح کیا کر دیتی ہے جی؟ انکار کر دیتی ہے، نا یہ نہیں دیکھی جا سکتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے اگر گاؤں میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو گاؤں میں ٹی وی چلانا، اپنے گھر میں ڈرامہ دیکھنا روح مانتی تھی؟ اب ادھر ماتم ہوتی ہے، ادھر موبائل ہاتھ میں اٹھائے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے سارے ہی۔ مر گئے، اصل میں ضمیر جو ہے نا ہمارے، یہ مر گئے ہیں، ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو روح زندہ ہے، اگر کام کر رہی ہے تو وہ کچھ چیزوں کا انکار کر دیتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، دھوکہ میں نہیں دے سکتی، ماں کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، حرام یہ والا میں نہیں کھا سکتا، مرے ہوئے کو اور میں نہیں مار سکتا۔ وہ ساری چیزیں جو روح کی خوراک نہیں ہیں، روح جنہیں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جن سے اپنی طاقت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہی روح انکار کر دیتی ہے۔ کیمیکل ویسے کھا سکتا ہے آدمی، کیمیکل پلاسٹک آپ کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بچے بیسیکلی پلاسٹک کھا رہے ہیں، کیمیکل کھا رہے ہیں، پاپڑ یہ وہ، اس میں کیا ہے؟ یہ پلاسٹک ہے سارا۔ جو بچہ روٹی کھانے سے پہلے پاپڑ کھا لے، آپ اس کو روٹی کھلا کے دکھا دیں، وہ روٹی نہیں کھا سکتا، پیٹ میں پلاسٹک چلا گیا، وہ کہیں نکلے گا تو جائے گا نا، کھانا ختم۔ تو کھا تو جاتے ہیں ہم، برے کام برائیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو جی، اس کا میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی پلاسٹک کھا جائے، کھا تو جائے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلط چیز چلو کھا گیا ہے۔ وہ لطیفہ ہے کہ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی 3 دن سے میں بغیر وضو کا ہی پڑھ رہا ہوں۔ بھائی نماز ہوتی ہے، نہیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو بندہ کہے جی غلط چیز نہیں کھا سکتا، کھا سکتے ہیں، کھا جاؤ گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جسم کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ آج کل کی جو جدید قومیں پیدا ہو گئی، یورپ امریکہ ادھر آگے پیچھے، یہ پروہیبٹڈ ڈگری عورت سے بھی جو ہے وہ زنا کر لیتے ہیں، کر تو لیتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ یہ روح کیا ہوگی؟ اس کا نقصان ہو جائے۔ کیوں نقصان ہوگا؟ روح اس کو پہچانتی نہیں ہے تو یوٹیلائز نہیں کر سکتی۔ اب جس چیز کو روح پہچاننے سے انکار کر دے کہ یہ میرے ساتھ میچ نہیں کرتی، انگریزی کا بلکہ ایک لفظ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں،
کمپیٹیبل کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یعنی نوکیا کا فون ہے، اس کو گول پن والا چارجر لگتا ہے، آپ اس کا کمپیٹیبل چارجر کون سا ہے؟ گول پن والا۔ آپ کہتے ہیں جی نہیں، میں اس کو آئی فون والا لگانا چاہتا ہوں، وہ چارج کر دے گا اس کو؟ کیوں؟ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ہم آہنگ نہیں، پہچان ہی نہیں ہے۔ پہچانے گا تو کرے گا نا۔ لہذا روح جس چیز کو پہچاننے سے انکار کر دے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں گناہ ہے جی۔ اور ہر شے جو گناہ ہے اس کا ہماری روح کو کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ تو جو چیز ہماری روح کو نقصان دے، ہماری آخرت کو برباد کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ۔ اور ہر اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، بھائی اتنا اچھا نبی بھی، راہبر، رہنما کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نے ہر وہ بات ہمیں بتائی کرنے کی جس میں ہمارا فائدہ، اور ہر اس چیز سے روک دیا جس میں ہمارا، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، اپنی مرضی کی۔ تو ینہا وہ روکیں گے عن المنکری، برائی سے۔ معروف اور منکر کا پتہ چل گیا کہ نہیں؟ بس ٹائم ہو گیا جی، چلیں ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ۔ ویسے لفظ تو ہم نے 2-4 ہی پڑھے ہیں، لیکن اس کی کوئی ہیں جی جی میں اگلا لفظ ابھی وہ یحلو نہیں پڑھانا چاہ رہا، اس لیے کہ پھر ان دونوں کا جو ایک وہ بن گیا نا جی، ایک سیکوینس میں آ گئے ہیں دونوں، تو اس پہ ہی آج انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں جی۔ پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ الذین یتبعون الرسول، آج آپ نے اس کو کل بھی کافی دیر پڑھا تھا تو دوبارہ اس کی ٹرائی ماریں، آپ ایک دفعہ لائن میں صحیح پڑھیں۔ الذین یتبعون الرسول یتبعون الرسول النبی یتبعون الرسول النبی الامی، نون کو پھر بھی کھینچنا ہے نبی کے، ٹھیک ہے جی۔ یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، نون کا جو ہے نا جی وہ تالو کے ساتھ زبان نہیں لگانی، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو نون اس کا ہے جس میں آپ نے اخفا کرنا ہے عندہم میں، اس نون میں عندہم نہیں کہنا، ان آپ کہیں ذرا، ان زبان، ان کہیں، ان زبان کہاں پہ لگی ہے؟ ان زبان کہاں لگی؟ نہیں لگانی۔ عندہم، عندہم زبان نہیں لگنی چاہیے، لگ گئی تو اظہار ہو گیا، اس کا گڑبڑ ہو گئی۔ اگر پھر اس کو آپ یعنی اخفا کرتے ہیں تو اس کو کھینچتے بھی ہیں، اگر زبان تالو کے ساتھ لگا کے کھینچی تو اس پہ شد بن جائے گی، یہ 2 نون بن جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی۔ ان تو شد ہو جائے گی، شد ہو گئی تو پھر وہ مسئلہ ختم ہوگا۔ مکتوبا عندہم، عندہم
فی التورات، تے کتنی ہے یہاں پہ؟ دو، را موٹا پڑھنا ہے، فی التورات والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔